جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر عامر عزیز اور آپ کے سوالات لے رہے ہیں. بہت سارا تانتا بن چکا ہے کالوں کا، اور ایک کالر ابھی بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے، ان کو لیتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. کی وجہ سے جی کون بات کر رہے ہیں؟ اسرار بات کر رہا ہوں جی. اسرار صاحب. جی اسرار صاحب، آپ کا کیا کوشچن ہے؟ ذرا جلدی سے بیان کیجیے. جی یہ اسپائنل کارڈ کی سرنکش کا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پیروں کی ہڈیاں اور نیچے والا حصہ سن رہتا ہے. جب چلتے ہیں 20 سے 22 قدم تو پورا حصہ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے. صحیح کیا صحیح. اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ آپریشن کے بارے میں دریافت کیا تھا تو وہ اس کی سکسیس ریٹ بہت کم بتاتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پلیز آپ کو لائیو سوال کرنا آنسر چاہیں. دیجیے گا. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے جی. بدقسمتی سے آپ کو جو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. ایک تو اسپائنل کارڈ شرنک نہیں ہوتی، اسپائنل کارڈ اتنی ہی رہتی ہے. وہ جس ہڈی کے اندر ہوتی ہے وہ ہڈیاں بڑھ کے حرام مغز کو دبانا شروع کر دیتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسپائنل سٹینوسس. اور اس کا اگر صحیح آپریشن کیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت کامیاب اس کا رزلٹ ہے. اور صرف شرط یہ ہے کہ صحیح مریض چنا جائے اور اس کا صحیح آپریشن کیا جائے. اس طرح کے مریضوں کے آپریشن میں پیچ اور راڈ ڈالنے پڑتے ہیں کمر میں، اور جو ہڈی بڑی ہوتی ہے اس کو کاٹ کے نکالنا پڑتا ہے. اور وہ راڈ اور پیچ ٹائٹینیم کے ہوتے ہیں، لوہے کے نہیں ہوتے. اور یہ بہت کامیاب آپریشن ہے، اور آپ کو پرائیویٹ چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر کی تشریف لائیے، بغیر فیس کے آپ کا یہ آپریشن ہوگا. اچھا ناظرین، ویسے دس از ویری گڈ کہ ڈاکٹر صاحب جتنے بھی مریض ہیں ہمارے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، مگر آئی ول بی ٹریٹنگ یو فار فری. آف کورس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے پیسے ویسے دینے پڑتے ہیں، مثلا یہ جو راڈز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹری جو ایفرٹ ہے جو وہاں پہ وہ سارا وچ از ویری گڈ. اینڈ اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریٹریٹ کہ ہمیں اس کاز میں ان کو ہیلپ کرنا چاہیے. اسپائنل سینٹر کا میں بار بار اس لیے ذکر کر رہی ہوں کیونکہ آئی ووڈ پروموٹ اٹ مائی سیلف، کیونکہ اتنی اچھی چیز ہے یہ. اور آپ خود سوچیں کہ وہ لوگ جن کی گردن ٹوٹ جاتی ہے یا اسپائن کا کوئی حصہ متاثر ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی تو رکھتے ہیں، ان کی سانسیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ زندگی جی نہیں سکتے. سو ایسے لوگوں کو زندگی واپس دلانے میں آپ کا اگر ہاتھ ہو، آپ کا ہیلپنگ ہینڈ شامل ہو، تو آپ سوچیں کہ کتنی جزا ملے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، مزید ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، یہ بتائیں کہ جو لوگ جن کے یہ گھٹنوں کہتے ہیں کہ جی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، بہت ساری خواتین یوزلی سفر فرام دس پوسٹ مینوپوزل یا پری مینوپوزل بھی کئی بار، کہ گھٹنوں میں پین ہوتی ہے. ان کے لیے آپ کچھ ایسی چیز بتائیں جو وہ ذرا دیٹ کین گھر بیٹھے ان کو مدد مل سکے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ زیادہ تر اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری جو گھریلو خاتون ہے نا جی، بدقسمتی سے وہ سب سے زیادہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. چھٹی والے دن بھی اس غریب کی چھٹی نہیں ہوتی. دوسرا، وہ اپنی طرف کوئی دھیان نہیں دیتی. وہ عین عورت سے غین غبارہ بن جاتی ہے. اچھا، ویٹ کا کنٹرول نہیں کرتی، کوئی ورزش نہیں کرتی، سارا دن کام 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 اور مزید کام. تو ایک تو میں چاہوں گا کہ ہماری خواتین کچھ ورزش کی طرف آئیں، کچھ مرغن غذائیں. اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں خواتین جب دودھ پیتی ہیں تو اس میں بھی 7 اپ ڈال دیتی ہیں. تو یہ موٹاپا ہے میرا. تو کوشش کیجئے کہ فٹ رہیں. دوسرا، دیسی چیزوں کی طرف کانسنٹریٹ زیادہ کریں، جس طرح السی اور دودھ، شہد اور کلونجی، کاڈ لیور آئل اور اورنج جوس، اس قسم کی چیزیں. دوسرا، جس چیز میں درد ہو وہ نہ کریں. ٹھیک ہے، درد اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے بنائی، وارننگ ہے. تیسرا، 6 انچ کی ہیلیں مت پہنیں. 3 انچ کی پہن لیں. اگر 1 سے 1.5 انچ ریکمینڈڈ ہے. اگر آپ اس سے زیادہ پہننا چاہیں تو آپ پلیٹ فارم ہیل پہنیں. صحیح. سو ان چیزوں کا اگر یہ دھیان کریں گی تو اللہ کے فضل و کرم سے کام چلتا جائے گا. باقی اگر ایک خاص سٹیج سے زیادہ بیماری ہو جائے تو پھر دوائیوں سے نہیں، پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے. لیکن آپریشن کے بعد بھی انسان پھر زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، کمفرٹیبلی چل پھر سکتا ہے. انسان کا بنایا ہوا جوڑ اللہ کے بنائے ہوئے جوڑ سے بہت ہی زیادہ گھٹیا ہے. جو آپ جوڑوں کی بات کر رہے ہیں اس میں بہت سارے جوائنٹ ریپلیسمنٹس آج کل لینے ہیں، تو وہ لوگ جو کہ بہت ڈیبلیٹیٹ ہو جاتے ہیں گھٹنوں سے، ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہے، ہپ جوائنٹ سے، پھر ان کی ریپلیسمنٹ کے بعد کافی اچھا چانس ہے. اور ریہیب کے بارے میں میں نے آپ سے پوچھنا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے، ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. جو غسل خانے جانے سے تنگ ہوتا ہے اس میں جب ڈال دیے جوائنٹ تو وہ اللہ کے فضل سے چل پڑتا ہے. اس کے بعد
एक्सरसाइज करनी पड़ती है क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स हैं जो मसल्स हैं, और पहले 6 हफ्ते तो हम वॉकर से चलाते हैं, हाँ। उसके बाद एक स्टिक से 3 मंथ्स लगते हैं तकरीबन रिहैबिलिटेट होने में। मगर हमारे मरीज डिमांडिंग बहुत हैं लेकिन करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। वर्जिश करने को तो उनका दिल चाहता है कि बस गोली अंदर जाए और तकलीफ बाहर निकल जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। सही बात है, ये गलत होगा, इस तरह नहीं होगा। ठीक, सही। हमारे पास एक कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं जी ये लाहौर से आमना नजीब बात कर रही हूँ। जी आमना, क्या क्वेश्चन है आपका? आपसे पूछना था कि मैं पिछले 10 साल से जॉइंट्स की प्रॉब्लम है और मेरे घुटने जो है इस वक्त बिल्कुल तकरीबन बेकार हैं। दायां घुटना तो बड़ी ही तकलीफ दे रहा है। सही। मैंने घुटकी ट्रस्ट में चेक करवाया हुआ है और उन्होंने मुझे एक दिन एडमिट भी कर लिया था, लेकिन वो कुछ यूरिन टेस्ट शायद ठीक नहीं थे। उन्होंने मुझे 15 दिन की दवाई देके ऑन लीव भेज दिया, ठीक हो गया। अब दोबारा उन्होंने बुलाया। मुझे सिर्फ डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि रिकवरी का तो जवाब उन्होंने दे दिया, मुझे ये सिर्फ मालूम करना है कि जिनकी आस लेके हम डॉक्टर साहब की नाम पे वहाँ जाते हैं, आया घुटने का ऑपरेट वो खुद करते हैं या नहीं? मेरी मदर ने 13 साल पहले उनसे ऑपरेशन करवाया था और बड़ा कामयाब रहा। अब 8 माह पहले उनकी डेथ हो गई है। वो तो इनकी बहुत ज्यादा फैन थी। सही। तो आपने फोन किया है, देखिए इनकी पूरी एक टीम है, ठीक है, और इस टीम में से ये डॉक्टर्स चूज करते हैं। ऑब्वियसली एक बंदा ये सारे प्रेशर्स नहीं ले सकता, बट ऑफ कोर्स चूंकि आपने फोन किया है और आप चाहती हैं कि ये करें, तो ऑब्वियसली आप सिटी 42 के तवसत से, हमारे तवसत से डॉक्टर साहब खुद ही आपको पेशकश कर देंगे कि आप जरूर वो आपको ऑपरेशन करेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, इसमें कोई मसला नहीं है। और मैं आपको ये बहन कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी मेरे डिपार्टमेंट में वहाँ होता है मैं उसका जिम्मेदार हूँ, और वो मेरी जिम्मेदारी है। और मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि हम वहाँ डॉक्टरों को ट्रेन करते हैं, लेकिन हम मरीजों को गिनी पिग्स नहीं बनाते। ऐसे ऑपरेशन हम खुद करते हैं क्योंकि ये बहुत टेक्निकल ऑपरेशन होता है और इतने कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो आप बेफिक्र हो के आइए। आपकी वालदा का अगर 13 साल चला था, आपका इंशाल्लाह इससे ज्यादा चलेगा। इंशाल्लाह, दैट्स अ लवली थिंग टू से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो नहीं जी, मुझे आ गई इंटीमेशन के क्लोजिंग हो गई, हालांकि सवालात बहुत सारे थे, तो इंशाल्लाह ताला आपको फिर इनवाइट करेंगे क्योंकि आपके फैन फॉलोइंग ही काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। नहीं, और ज़कात का महीना आ रहा है, ज़कात हमारे स्पाइन सेंटर को दें। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला वी वुड डू दैट। हमारे नाजरीन भी करेंगे। क्यों नाजरीन, वी हैव योर प्रॉमिस टू डोनेट ज़कात टू अ कॉज जिसका हमें पता भी है। लोग कहते हैं यार इधर दे दी उधर दे दी, पता नहीं क्या बनेगा। इंशाल्लाह ठीक जगह पे जाएगी। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी डाइट और फिटनेस का। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।